السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور جب کہا ہم نے، ادخلوا، داخل ہو جاؤ، هذه القریہ، اس بستی میں، فکلوا، پس کھاؤ، منہا، اس سے، حیث شئتم، جہاں سے تم چاہو، رغداً، کھلا، وادخلوا الباب سجدا، اور داخل ہونا دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے، وقولوا حطۃ، اور کہتے ہوئے ہم بخشش چاہتے ہیں، نغفر لکم، تو معاف کر دیں گے تمہارے لیے، خطایاکم، تمہاری خطائیں، وسنزید المحسنین، اور ان قریب زیادہ دیں گے نیکی کرنے والوں کو۔ فبدل الذین ظلموا قولا، پس بدل ڈالا ظالم لوگوں نے بات کو، غیر الذی قیل لہم، سوائے اس کے جو کہی گئی تھی ان سے، فانزلنا علی الذین ظلموا، پھر ہم نے اتارا ظالم لوگوں پر، رجزاً، عذاب، من السماء، آسمان سے، بما کانوا یفسقون، اس وجہ سے کہ وہ نافرمان تھے۔ واو حرف عطف ہے، اور قلنا، قاف واو لام، دخلوا دال خا لام ہے اس کا روٹ ورڈ، اور قریہ قاف را یا، اکلا حمزہ کاف لام، اکلا کلو، کھاؤ کا روٹ ورڈ ہے۔ اور اسی طرح حطۃ جو ہے یہ ہا توئے توئے ہے، اور یہ نغفر لکم، ڈھانپنا، چھپانا، اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں کو ڈھانپ دیتا ہے، غین فا را، خطا خا توئے حمزہ، یعنی ارادے کے بغیر ہونے والی غلطیاں، خطائیں، ایک جان بوجھ کر کے کرنا اور ایک بھول چوک کر کے، یہ اسے خطائیں کہا جاتا ہے۔ محسنین کا لفظ جو ہے محسن کی جمع ہے، اور اس کا روٹ ورڈ جو ہے حاسین نون ہے، خوبصورتی کو کہتے ہیں، احسان کہتے ہیں، کسی چیز میں خوبصورتی پیدا کرنا، اچھی طرح کام کرنا، اچھے طریقے سے انجام دینا، یہ احسان ہوتا ہے۔ فبدل الذین، بعد لام ہے، اور یہ الذین یہ جمع ہے، اور الذی اس کی واحد اس میں موصولہ ہے، اور اسی طرح فسق یفسقون، فاسین قاف، اور رجس جو ہے عذاب، بنیادی طور پر گندگی کو کہا جاتا ہے، ایسا عذاب جس سے گھن آتی ہو، دل میں بے چینی، اضطراب پیدا ہو، اور فسق جو ہے فاسین قاف ہے۔ گزشتہ آیت کریمہ میں ہم پڑھ چکے کہ اللہ رب العزت نے بطور انعام کس طرح بادلوں کا سایہ کیا اور ان کی غذائی ضروریات کو بھی پورا کیا۔ یہ نعمتیں جس کا تقاضا یہ تھا کہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے، مگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی بجائے ناشکری کا رویہ اختیار کیا، اللہ رب العزت کے احکامات کی اطاعت اور بجاوری کی بجائے انکار اور معصیت کو اپنا طرز عمل بنایا۔ یہ آیت کریمہ اس طرز عمل کو وضاحت کر رہی ہے۔ اس میں ایک تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، جس میں بنی اسرائیل اللہ رب العزت کی نافرمانی کے مرتکب ہوئے، اور پھر اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی آیا۔ اس واقعے کی تفصیلات تو ذکر نہیں فرمائی گئی کہ کون سا شہر ہے، لیکن مفسرین کی اکثریت اس بات کی قائل ہے کہ اس سے مراد جو ہے بیت المقدس تھا۔ مصر سے خروج کے بعد اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو حکم دیا تھا کہ وہ اس شہر میں داخل ہو جائیں۔ اس وقت اس میں عمالقہ آباد تھے۔ بنی اسرائیل کو یہ حکم تھا کہ وہ ان لوگوں کو نکال دیں، لیکن بنی اسرائیل نے انکار کر دیا اور کہا تھا کہ اے موسیٰ، اس شہر میں ایک جبار قوم آباد ہے، ہم اس میں اس وقت تک داخل نہیں ہوں گے جب تک وہ وہاں سے نکل نہیں جاتے۔ اسی شہر کے بارے میں انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ جاؤ تم اور تمہارا رب لڑائی کریں اور ہم یہی بیٹھے ہیں، جب وہ نکلیں گے تو پھر ہم اس میں داخل ہو جائیں گے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے پھر انہیں بطور سزا 40 سال تک جو ہے وہ زمین میں بھٹکتے رہے، اور ان کی جو موجودہ نسل تھی وہ مر گئی، اور ایک نئی نسل تیار ہو گئی، اور اس نے اس شہر کو حضرت یوشع بن نون کی قیادت میں فتح کر لیا۔ تو اسی شہر کا فتح ہو جانا، اور وہ بھی بنی اسرائیل کے ہاتھوں، اس اللہ کا بڑا احسان تھا۔
اللہ تعالیٰ کا کرم تھا، اسی احسان کے شکر کی ادائیگی کے لیے انہیں یہ حکم دیا گیا کہ اب جب تم شہر میں داخل ہو تو تمہارے رویے میں یہ نہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ایک ایسی فاتح قوم ہے جسے اپنی طاقت اور قوت پر ناز ہے، بلکہ تم شہر میں اس طرح داخل ہونا کہ تمہارے سر اللہ کے حضور عاجزی کے ساتھ جھکے ہوں۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ کہتے ہوئے داخل ہونا، تو عاجزی کے ساتھ داخل ہونا اور یہ کہتے ہوئے داخل ہونا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح ہوا، جب مکہ میں داخل ہو رہے تھے تو آپ کا سر مبارک عاجزی سے جھکا ہوا تھا، زبان پر اللہ کی حمد و ثناء کے ترانے تھے اور اس کی کبریائی کے الفاظ جو ہے وہ جاری تھے۔ اسی طرز عمل کو حکم بنی اسرائیل کو دیا گیا تھا کہ سر جھکا کر داخل ہونا، تو حِطَّةٌ کہتے ہوئے داخل ہونا، خضوع و خشوع کی حالت میں شہر میں داخل ہونا۔ جب وہ ایسا کریں گے تو اللہ رب العزت جو ہے ان کی غلطیوں کو معاف کر دے گا اور نیکی کرنے والوں کو مزید جو ہے فضل و کرم جو ہے وہ زیادہ کرے گا، زیادہ دے گا، اللہ تعالیٰ ان پر احسان کرے گا۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا پس ظالم لوگوں نے بدل ڈالا، قولاً بات کو، غیر الذی سوائے اس کے قیل لہم جو ان سے کہی گئی تھی، یعنی انہوں نے حِطَّةٌ ان سے کہا گیا تھا لیکن انہوں نے اس میں تبدیلی کی، حِنْدَةٌ کے معنی جو ہے وہ کہے جس کا معنی جو ہے گندم کے ہیں۔ الفاظ کی ایسی تبدیلی خواہ قرآن میں ہو یا حدیث میں ہو یا امر الہی میں ہو، بلا شبہ یہ حرام ہے، کیونکہ یہ ایک حکم کا استہزاء یا استہزاء ہے، تحریف ہے، اس پر اللہ کا عذاب نازل ہوا، اللہ تعالیٰ نے انہیں طاعون میں مبتلا کر دیا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس طاعون کے عذاب میں 70,000 سے زائد اسرائیلی جو ہے وہ ہلاک ہو گئے تھے۔ تو یہ عذاب جو ہے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے آیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر اللہ رب العزت جو ہے وہ کسی کو فضیلت مل بھی جائے لیکن جب تک عمل اچھا نہیں ہوتا تو یہ مقام، یہ عہدے، یہ کچھ فائدہ نہیں دیتے۔ بعض اوقات دنیا میں انسان کی ہدایت کے لیے، انسان کو نصیحت کرنے کے لیے ایسے واقعات دکھائے جاتے ہیں، تاریخ دہرائی جاتی ہے تاکہ عبرت حاصل کرے، نصیحت پکڑے اور اصلاح کرے اور توبہ کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اس قرآن مجید کے ساتھ جڑے رکھے اور خاتمہ بالایمان